إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ذات مبارکہ متحرہ ہے جن کا نام اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 19 ذوالقعدہ 1440 ہجری 41 ہجری مطابق 10 جولائی سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مکھی کا کرشمہ اس موضوع سے متعلق کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے معجزات اور اپنی نعمتوں اور اپنے فضل اور اپنے کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی ذات اقدس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کی قدر اور اس کی قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ جو موضوع ہے مکھی کا کرشمہ، یہ در حقیقت مکھی کی عظمت اور مکھی جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، مکھی جسے ہم ذلیل سمجھتے ہیں. قرآن میں آپ کی حیرت کی انتہا ہوگی اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں گے. کچھ قرآن جو پڑھتے ہیں ان کے لیے تو خیر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ مکھی کے نام سے معمول فرمائی ہے، جسے ہم سورۃ النحل کہتے ہیں. آج اسی سورۃ النحل کے تعلق سے میں کچھ عجیب و غریب اللہ رب العزت کی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا مختصراً ایک جائزہ لوں گا، خلاصہ پیش کروں گا. یہ سورہ مبارکہ اپنی تمام سورتوں میں بڑی منفرد اور اپنے اندر جو مواد اور جو علم رکھے ہوئے ہے اس تعلق سے یہ بڑی عجیب و غریب ہے. اسی لیے اسے سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سورت جو مکھیوں والی ہونے کے ساتھ ساتھ نعمتوں اور اللہ کے فضل اور اپکار اور اللہ کے کرپا اور اللہ کی بخشش اور عنایتوں کی عظیم شاہکار یہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا تعارف میں پہلے کراتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سورۃ النحل مکھیوں کی سورت یا مکھی کی شہد کی مکھی کی سورت اس کا نام کیوں رکھا گیا. دراصل 68 اور 69 میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت اور اپنی بدیع السماوات انوکھے انداز سے آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اپنی اس معجزے کا ذکر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ شہد کی مکھی وہ ہے کہ اللہ نے اس مکھی کو وحی کی الہام کیا اس کے دل میں کہ تم کو میں نے پیدا کیا ہے، تم دنیا کے اندر رہو گی اور مختلف قسم کے رنگ اور خوشبودار پھولوں پر تم بیٹھو گی اور ان کا رس چوس کر کے اپنے پیٹ میں، پھر اس پیٹ کے اندر وہ رس جائے گا اور پھر اس رس سے مختلف رنگ اور مختلف ٹیسٹ اور ذائقے
اور مزے کی چیزیں نکالو گی جسے شہد کہا جائے گا، جسے کیا کہا جائے گا؟ اصل نکلے گا جسے شہد کہا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، اور چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں اس انداز سے کیا، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ عجیب و غریب بات ہے، مکھیاں بہت ساری ہیں، مکھیاں کئی قسم کی ہیں۔ کچھ مکھیاں وہ ہیں جو مکھیاں ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، ان کی لائف بھی بڑی کم رہتی ہے، کچھ ان کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو ڈنک مارتی ہیں، کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو خطرناک ہیں، کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو غلاظتوں اور گندگیوں کے اوپر بیٹھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکھیاں کئی طرح کی ہیں، لیکن شہد کی مکھی کا خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک چیزوں کو کھاتی ہے اور پاک چیزوں کو اگلتی ہے، یا اس کی غلاظت جو پاک چیزیں ہوتی ہیں وہ پاک ہی ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مکھی کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے اسے جس بات کا حکم دیا ہے یہ اس بات کی تابعدار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے۔ آج تک کسی شہد کی مکھی کو غلاظت اور گندگی پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور شہد کی مکھی کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شہد نہ نکالتی ہو۔ اللہ نے اسے جس کام پر معمور کیا ہے، جس بات کا اسے حکم دیا ہے، وہ تا حیات اسی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، وہی چھتوں کے ساتھ، اپنے پورے گروہ کے ساتھ، اپنی پوری اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ وہ مکھی ہر جگہ اپنے گھونسلے، اپنے گھر بناتی ہے، اور دنیا کے رس کو چوس کر پھولوں کے اوپر کوئی مختلف رنگ اور مختلف ذائقے اور ٹیسٹ کے شہد اپنے اللہ کے بندوں کو اس مکھی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ شہد جس کو کہتے ہیں ہم، اور عربی میں اس کو عسل کہتے ہیں، جس کے اندر فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس کے پیٹ سے نکلنے والی اس چیز کو شہد اور اس کے اندر شفا عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، دھیان کریں، ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تابعدار ہوئی تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہی نہیں، اس کی تعریف بھی فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی رطوبت کے اندر اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ہے تو وہ معمولی سی چیز۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا یہ پوری سورہ مبارکہ مکے کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے اندر ٹوٹل 128 آیتیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اس سورہ کا نمبر 16 ہے۔ 14ویں پارے کے اندر 16 نمبر کی یہ سورۃ النحل کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کا جو خلاصہ اور ٹوٹل ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا، اور وہ نعمتیں جو انتہائی بنیادی نعمتیں ہیں، اساسی نعمتیں ہیں، جو ہر ایک کے پاس موجود بھی ہیں اور جس کی ہر ایک کو ضرورت بھی رہتی ہے، وہ رفاہی اور تعیش اور عیش و آرام اپنی جگہ، لیکن جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا، ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے اندر ان نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس مقصد حقیقی کا اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا۔ کفار مکے کے اندر تھے، ان کو تنبیہ کی، انہیں آخرت پر، اپنے اوپر اور دیگر احکامات کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین فرمائی۔ آج کی چند آیتوں کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور چونکہ 128 آیتیں اگر میں پڑھوں اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کروں، میرا خیال کہ یہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، اور محترم ہم پورا بیان بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں خلاصہ نچوڑ اس کا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا سورہ مبارکہ کا بڑی عظیم الشان نعمت سے،
جس نعمت کی ہر ایک کو ضرورت ہے، جس نعمت کی روح کو ضرورت ہے، جس نعمت کی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور جو نعمت جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس کا ذکر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اس سورہ مبارکہ میں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، تم اس میں جلدی مت کرو۔ یہ کفار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو تانے دیتے تھے اور کہتے تھے، مکہ کے کفار وہ کہتے تھے اگر تم واقعی نبی ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، ہمارے اوپر پہاڑ ڈھا دو، ہمارے اوپر آسمان سے بجلیاں گرا دو، ہمارے اوپر کچھ بھی کروا دو اپنے اللہ سے، اگر تم بڑے اللہ کرتے۔ آج بھی کفار کا یہی مزاج ہے۔ آج بھی جب آپ اسلام کی دعوت دو گے نا، ابھی تو آپ نے اسلام کی دعوت تو دی ہی کہاں ہے، ابھی تو ہم آپ ہی کو اسلام سے متعارف کرا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ابھی ہم نے اسلام کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا۔ ہمارے اندر میں اسلام مختلف شکلوں صورتوں کے اندر موجود ہے۔ کوئی پتھر کو سجدے کر رہا ہے، کوئی قبر کو چوم رہا ہے، کوئی درگاہ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گنبد پہ پھول پھینک رہا ہے، کوئی چادر۔ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ ہم نے اسلام کو بچوں کا کھلونا سمجھا ہوا ہے، تو ہمیں اسلام کا پتہ نہیں۔ بہرحال یہ جنہیں پتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کفار کو مخاطب کرتے ہوئے جلدی نہ کرو، اللہ کا حکم آئے گا، آ جائے گا، اور جب آئے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی تم جو ہے فرصت نہیں پاؤ گے۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شرک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ان تمام بتوں سے اور تم ان تمام جھوٹے معبودوں سے اللہ بلند ہے، تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو، اللہ رب العزت سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ فرمایا ننزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنے حکم سے اللہ روح کو نازل فرماتا ہے، روح کو نازل فرماتا ہے۔ کیا مطلب یہ روح اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت اس دین اسلام کو، اپنے احکام کو، اپنی عبادت کو، اپنی توحید کو روح سے تابع، اپنی وحی جو ہوتی ہے، اللہ جو کلام فرماتا ہے، جو وحی نازل فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اپنے اس وحی کو اللہ نازل فرماتا ہے نبیوں پر، رسولوں پر۔ ان انذروا، کیوں اللہ رب العزت یہ روح نازل، یہ اللہ کا پیغام کیا ہے اپنے نبیوں کو وہ جو دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کس لیے نازل فرمایا ہم نے اس روح کو، اس پیغام کو۔ اللہ فرماتا ہے ان انذروا، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انا، سوائے میرے، میں ہوں اللہ کا، میں ہوں اللہ، میں ہوں سچا معبود، میں ہوں حقیقی معبود۔ اے لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری ہی عبادت کرو۔ فاتقون، تو اے لوگ پرہیزگار بنو، تقویٰ کیا کرو، شرک نہ کرو۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، تمام عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تقویٰ، چاہے تم لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لو، 5 وقت نمازیں پڑھو، سجدے کرو، خانہ کعبہ میں جا کر کے سجدے، اللہ کی قسم اگر شرک رہے گا تو کفار مکہ کی طرح ختم کر دیے جاؤ۔ کفار مکہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کفار مکہ بھی خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، کفار مکہ بھی خانہ کعبہ کی جارو کشی کرتے تھے۔ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ سمجھتے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو نازل فرماتا وحی دے کر کے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ میرے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا، توحید کا ذکر فرمایا، اس کی وحی کا ذکر فرمایا کہ میں نے وحی کی۔ اللہ کی وحی نہ آتی، اللہ کا حکم نہ آتا، اللہ کا پیغام نہ آتا، اللہ کے انبیاء اور رسول نہ آتے تو ہمیں کیا پتا تھا اللہ کون ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیوں کیا، اللہ نے زمین اور آسمان کیوں بنا، ہم کو کچھ پتا تھا؟ ہمیں نہیں کچھ پتا تھا۔ اسی وحی کے ذریعے اپنے نبیوں رسولوں کو جو اس نے دیا تو وہ ہم کو پتا چلا کہ یہ آسمان کس نے بنائے، یہ زمین کس نے بنائے، ہمیں کس نے بنائے اور ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ان نبیوں اور رسولوں نے ہم کو بتایا۔ اسی لیے اللہ نے یہ سب سے پہلی نعمت جو وحی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری نعمت اللہ بیان فرما رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، وہ رب، وہ مالک جس نے وحی نازل کی، اسی نے زمینوں آسمانوں کو بھی بنایا ہے، اسی نے زمینوں آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، کوئی لہو لعب نہیں ہے، کوئی بیکار زمین نہیں پیدا بنائی ہے،
غور کرو ان زمینوں پر، غور کرو ان آسمانوں کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے تعالی عما یشرکون، اللہ بلند ہے جن سے یہ لوگ ہمارے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں مشرکین کے اس سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک طریقے سے، بڑے مضبوط طریقے سے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ دوسری نعمت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، زمین۔ اور زمین کے اوپر غور کرو، اشارے کرائے اللہ رب العزت، 7 زمینیں اور زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، آسمان ہے، آسمان کے اوپر بھی اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان آسمانوں کو تو جو اوپر والے رہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر ہم لوگ ہیں اور چرند ہیں، پرند ہیں، کتنے مخلوقات ہیں شمار کر سکتے ہیں آپ گن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بنایا ہے یہ زمین اور آسمان، میں نے پیدا کی ہیں تمام سب چیزیں۔ اور آگے ایک اور نعمت تم کو، ہم کو، تمام مخلوقات کو، زمین اور آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اللہ رب العزت ایک نطفے سے انسان کو پیدا کرا۔ نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ نطفہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لا شے ہے، کوئی شے نہیں، یعنی بیکار چیز۔ اس بیکار چیز سے اگر کہیں چلی جائے وہ بیکار ہے۔ اللہ نے اس حقیر سے، باریک سے نطفے سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان، اے انسان تو اپنے آپ نہیں آیا ہے، تجھے اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا ہے، نطفے سے۔ کس نے بنایا؟ کسی دیوی نے، کسی پیر نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی شہید نے، کسی بزرگ نے؟ اللہ کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر جب وہ بڑا ہو گیا، اللہ نے اسے پرورش کی، اس کو پالا، 9 مہینے پیٹ کے اندر تھا، پردہ در پردہ، اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا، اللہ نے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، پیٹ کے اندر شکل و صورتوں کو بنایا، ہاتھ کو بنایا، آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، سب کچھ بنایا، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، سب کچھ۔ اور ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا، پھر پالا پوسا، بڑا کیا اللہ رب العزت نے۔ یہ زمین، یہ ہوا، یہ سورج، یہ آنکھ، یہ پانی، یہ سب کچھ کا استعمال کر کے جب جوان ہوا، بڑا ہوا، ہوش آیا، خرد آیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اللہ سے جھگڑ پڑا، اللہ کا انکار کرنے لگا، اللہ سے لڑ پڑا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی عبادت و بندگی سے سرکشی کی، اللہ کو گالیاں دینا شروع کیا، اللہ کے زمین پر، اللہ کے آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر وہ اللہ سے ٹکرا گیا۔ اس کا انجام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بولو۔ ایسا بندہ جو اپنے محسن کے احسانوں کو نہ مانے، ایسا بندہ کبھی عزت پا سکتا؟ یاد رکھو، سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح انسان کو اللہ ایک نعمت، تیسری نعمت انسان۔ پھر اللہ نے انسانوں کے لیے کیا بنایا؟ اسی سورہ نحل میں یہ شروع کی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، آج 4 نمبر 5ویں آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ نے تمہارے واسطے 4 پائے بنائے ہیں، چوپایوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اے انسانوں، تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، جانوروں کو پیدا فرمایا اسی نے۔ اب ان میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، جاڑے کا سامان ہے، اس کے چمڑے ہیں، اس کے بالوں کو، ان کے کھالوں کو استعمال کرتے ہو، جیکٹ بناتے ہو، کوٹ بناتے ہو، موزے بناتے ہو، کپڑے بناتے ہو، بیت الشعر یعنی بالوں کا گھر بناتے ہو، اون استعمال کرتے ہو، بھیڑ اور بکریوں سے اون نکلتے ہیں، وبر یہ اونٹ کے بالوں کو وبر کہتے ہیں، شعر یہ بکریاں جو ہماری ہوتی ہیں ان کے بالوں کو شعر کہتے ہیں۔ اللہ نے وبر بنائے، اللہ نے اشعار بنائے، اللہ نے جو ہے صوف اسواف بنائے، اون بنائے، ان اونوں کے ذریعے سے تم مختلف کپڑے لتے کہاں سے استعمال کرتے ہو؟ یہی ہے، اللہ نے جاروں کے سامان بنائے۔ اور بھی اللہ نے فرمایا وہ منافع، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں ان جانوروں کے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں تو ایسے بھی جانور ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو، جن کے گوشت تم استعمال کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اونٹ بھی تمہارے لیے اللہ نے بنائے، صبح اور شام لے کر کے ان اونٹوں کو چلتے ہو تم، صبح کو نکلتے ہو چرانے کے لیے، شام کو بڑے شان سے۔ ارے جن کے گھروں کے اوپر بیل بدھے رہتے تھے نا ایک زمانے میں، جن کے گھروں پہ بھینسیں بدھی رہتی تھی، انہیں لوگ سلام کرتے تھے، انہیں بڑا، جتنے
जितने ऊंचे चौड़े मच्चे बैल हों, जितने भैंसे हों, उनको मालदार और बड़ा समझा जाता है। आज भी ऊंट वाले यहाँ जितने भी मजलों में, आज भी ऊंट वालों को बड़ा समझा जाता है। 200, 400, 150 ऊंट हैं और बकरियां जिनके पास हैं, जिनके पास घोड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। व तहमिलु अस्कालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुसी इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम। और वो तुम्हारे बोझ उठाते हैं। ये जानवर क्या करते हैं? तुम्हारे बोझ उठाते हैं, तुमको भी उठाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, लेकिन उन पर सवारियां कर करके तुम जाते हो। हालांकि ये तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ की चीज थी, पैदल नहीं चल सकते थे तुम, लेकिन ये बोझ तुम्हारा भी और तुम्हारे सामानों का उठा करके एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं। बेशक तुम्हारा रब निहायत ही रऊफ है, मेहरबान है, रहीम है, रहम करने वाला है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, और अल्लाह ने घोड़ों को बनाया, अल्लाह ने खच्चरों को बनाया, वल हमीरा, अल्लाह ने गधों को बनाया। किस लिए बनाया? ताकि तुम उनकी सवारियां करो, ताकि उनकी तुम सवारियां करो। वजीना, और तुम्हारे घरों की जीनत भी हैं। आज जिनके घरों पे मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, जिनके घरों पे ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, जिनके घरों पे ट्रालियां रहती हैं, जिनके घरों पे ट्रक रहते हैं, कारें होती हैं, लोग उन्हें सलाम करते हैं। थोड़ा जमाना चेंज हुआ ना, उस जमाने में ये आयत करीमा नाजिल हुई मक्के के लोगों के जमाने में, इसलिए अल्लाह ने उन चीजों का जिक्र किया जिन चीजों पर वो फख्र करते थे, जिन चीजों को अपने लिए जीनत समझते थे, जिन चीजों में उनके लिए नफा था, फायदा था, अल्लाह ने उनका जिक्र फरमाया। और आगे क्या फरमाया? घोड़े बनाए और इसी तरह से गधे बनाए, इसी तरह से खच्चर दिए, सवारियां करो, सामान ला दो, मेहनत करो, लेकिन इनको भी इस्तेमाल करो। और आगे क्या फरमाया? वखलका वयखलुकु मा ला तअलमून, यही नहीं पैदा फरमाता है अल्लाह, बल्कि ऐसी चीजें भी पैदा फरमा दिया है अल्लाह ने, और पैदा फरमाता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क़यामत तक के लिए ये दीन है। ये आयत करीमा बताती है, रब अगर ये कहता, आज के जमाने का जिक्र करता, तो हो सकता है वो जिक्र बहुत सारा महदूद होता था, लेकिन रब ने फरमाया वयखलुकु मा ला तअलमून, अल्लाह वो तमाम चीजें पैदा फरमाता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए करिश्मे, जो आज समंदरों के सीनों को फाड़ करके तुम इस पार से उस पार जाते हो, तेज रफ्तार तुमने सवारियां बनाई, ये कारें, ये बाइकें, ये जहाज, ये फाइटर, ये असलहे, ये तमाम सब चीजें किसने बनाई हैं? तुम क्या समझते हो कि इंसान ने? अरे अगर अल्लाह इंसान को दिमाग न देता, अक्ल न देता, तो वो ये सब कर सकता था? नहीं, अल्लाह ने उसे दिमाग दिया, अल्लाह ने उसे एहसास दिया, अल्लाह ने उसे शऊर दिया, तब वो ये तमाम सब चीजें कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने दावा फरमाया वयखलुकु मा ला तअलमून, तुम्हें पता ही नहीं अल्लाह क्या क्या पैदा फरमाता है। और बहुत सारी चीजें हैं आज दुनिया में, क्या क्या पैदा किया हमको खुद पता नहीं। यही कीड़े मकोड़े देख लो, ऐसे ऐसे कीड़े आपको नजर आएंगे, कितनी उम्रें हो गई आपने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह व अलल्लाहि क़स्दुस सबील, अल्लाह ही पर सिराते मुस्तकीम का चलाना है। वो मिनहा जाए, कुछ टेढ़ी मेढ़ी रास्ते भी हैं, उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे न चलो। वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन, अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह जबर नहीं फरमाता, अल्लाह जबर नहीं फरमाता। अगर जबर होता तो खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम का जो मकसद है कि मौत और जिंदगी अल्लाह ने आजमाइश के लिए बनाई है, अगर जबरदस्ती अल्लाह किसी को हिदायत देता तो फिर ये आजमाइश और ये इम्तिहान कैसे पता चलता कि कौन कामयाब है, कौन फेल है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। अल्लाह ने इसीलिए जबर नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस सम। अब यहाँ एक और नेमत का जिक्र फरमा रहा है कि वो अल्लाह वो है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए बारिशों को नाज़िल फरमाया। बारिश उतारी अल्लाह ने, मिन्हु शराबुन, जिससे तुम पीते हो, उन्हीं बारिशों के पानियों को डैम बनाते हो, उसके लिए लड़ाइयाँ झगड़े पता नहीं क्या क्या करते हो, दरियाओं को रोकते हो, एक दूसरे मुल्कों को बर्बाद करने और तबाह करने के ख्वाब देखते हो। अल्लाह फरमाता है ये आसमान का पानी है जिसको तुम पीते हो। व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमूना, और ये इससे इसी पानी के जरिए अपनी खेती और बाड़ी और पेड़ और पौधे लगाते हो। अल्लाहु अकबर। यंबुतु लकुम बिहि ज़र्अ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअनाब, यही बारिश जब बरसती है, पानी जब बरसता है तो इसी से खजूरों के बागात सैराब होते हैं, जैतून के बागात, और इसी तरह से
کھیتیاں गेहूं चावल दाल दलहन पैदा होते हैं और इसी तरह से अनाब और अंगूरों के बागात सकते हैं वो बिल्कुल समरात और हर जमीन से उगने हुए जितने भी फल फ्रूट समरात हैं खाने पीने की इन सबको इन्हीं पानियों से अल्लाह तबारक तआला सैराब फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लआया इसमें निशानी है लिक़ौमिन यतफ़क्करून उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं अल्लाह की शनाख्त है अल्लाह की निशानी है बस ये देखें नेमतों पे नेमतें तौहीद की नेमत वही की नेमत ज़मीन और आसमान की नेमत इंसान को कैसे पैदा फरमाया इंसान के लिए खाने वाले जानवरों को कैसे पैदा फरमाया घोड़े और गधे और खच्चरों को कैसे पैदा फरमाया यहाँ एक मसला ये भी बताता चलूं कि खच्चर और गधा खाना हराम है लेकिन घोड़े का गोश्त हलाल है खुद सहीह मुस्लिम के अंदर खैबर के मौके पर अल्लाह के नबी ने गधे से मना फरमाया खाने से जो पालतू गधे हैं उन गधों के खाने से खच्चरों के खाने से मना फरमाया लेकिन ऊँट का गोश्त खुद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया चुनाचे ज़बह हुआ लेकिन आजकल ऊँट का नहीं घोड़े का क्योंकि घोड़ा महंगा होता है जानवर महंगा होता है इसलिए उसको आमतौर पर नहीं ज़बह किया जाता लेकिन आज भी मगरिब के अंदर जज़ाइर के वगैरह के अंदर घोड़े के गोश्त भी खाने के लिए मिलते हैं तुर्किया उर्किया के अंदर लोग ज़बह करते हैं अलमुहिम कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम सब नेमतें बनाई और अब आगे क्या फरमा रहा है वसख्खर लकुम अल-लैला वन-नहारा वश-शम्सा वल-क़मरा वन-नजूमा मुसख्खरातिन बिअम्रिही अल्लाहु अकबर अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात को बनाया दिन को बनाया सूरज को बनाया चांद को बनाया सितारों को बनाया ये सब तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ताबे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सारे के सारे चल रहे हैं इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून यकीनन इन चीज़ों के अंदर गौर करो तो इसके अंदर बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं समझ रखते हैं इतना बड़ा समंदर इतना बड़ा आसमान बगैर किसी खंभे के बगैर किसी पाए के बगैर किसी पिल्लर के आसमान खड़ा हुआ है अल्लाह अकबर निशानी है कि नहीं ये जमीन अल्लाह अकबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से बनाया है कि उंगली से खोदो उंगली से कुरेदो तो उंगली से खुद जाती है और कई सैकड़ों मंजिल की इमारतें भी इसके ऊपर खड़ी कर दो तो खड़ी भी हो जाती है अल्लाह अकबर ये हाल है ये वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अलवान और ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म की ग़ज़ाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रंग बिरंगी चीज़ें तुम्हारे लिए किस तरह से अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून देखिए किस तरह से अल्लाह दावत फिक्र दे रहा है कि गौर करो इन चीज़ों में ऐ लोगों गौर करो ऐ कुफ़ार ऐ काफिरों ऐ दीन इस्लाम से बगावत करने वालों कहाँ भाग के जाओगे अल्लाह से कहाँ से भागोगे भाग जाओ अपने आप को खत्म कर लो यही एक रास्ता तुम्हारे लिए है ये भी तुम्हारे लिए जुर्म है सब अल्लाह का दिया हुआ है सब किसका दिया हुआ है बोलो अल्लाह का दिया हुआ सब है अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते जो जमीन में रंग बिरंगी फैलाई हैं इनमें उन लोगों के निशानियां हैं जो सोचते हैं और फिर जमीनों के बाद अल्लाह ने समंदर का तज़किरा फरमाया वही सख्खर अल-बहर वही है जिसने जमीन समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया तुम समंदर में जैसे चाहते हो जाते हो समंदर ने चाक कर करके और समंदर का हद नजर ऐसा लगता है दुनिया खत्म है उसके अंदर तुम कश्तियां तुमने बनाई जहाज तुमने बनाए और बना करके तुम उसमें जाते हो समंदर के अंदर गोते लगाते हो लिताकुलु मिन्हु लहमन तग़ियन समंदरों के अंदर गोते लगाकर किस्म किस्म के गोश्त मछलियां निकाल करके तुम खाते हो अल्लाह अकबर तस्तखरिजु मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा जेवरात हीरे मोती जवाहरात इन्हीं से तुम निकाल करके उसे पहनते हो सजाते हो अपने आप को वतरल फुल्क मवाखिर फीही अल्लाह अकबर जहाजों को देख इस तरह पानी को चीरते हुए चले जाते हैं ताकि तुम उसके फजल को लितब्तगू मिन फज़लिही ताकि अल्लाह के फजल को तलाश करो समंदर में क्यों सफर करते हैं इसीलिए कि बहुत सारी नेमतें उनको मिलती हैं और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो वअल्क़ा फिल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबलन अल्लाह ने इस जमीन को खंभों से बड़े बड़े खूंटों से पहाड़ों के जरिए से इस जमीन को रोक के रखा हुआ है जी जनाब अली वरना जमीन हिलती तुम इसके ऊपर ठहर नहीं सकते जैसे पानी हिलता है
ٹھہر نہیں سکتے، ایسے زمین بھی ٹھہر نہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال ڈال کر کے ہم نے زمین کو ٹھہرنے والا بنا دیا ہے، ٹھہرنے والا، تاکہ تم اس میں ڈگمگاتے ہوئے نہ چلو۔ اور تمہارے لیے نہریں بنا دی ہیں۔ ایک نہر ندی دیکھو کہاں سے نکلتی ہے، وہ پنجاب سے، وہ سندھ سے، وہ گجرات سے، وہ کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچتی ہے کہ نہیں؟ ندیوں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو۔ اور پھر تمہارے لیے اللہ نے راستے بنائے، یہ راستہ ٹیڑھا میڑھا کہاں سے کہاں، یہ راستے کہاں پہنچ جاتے، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے، ایک شہر سے دوسرے، یہ سب اللہ نے بنائے، اللہ نے سب بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ علامات بالنجوم، اللہ نے فرمایا ہم یہتدون، اور نشانیاں بنائی اور تمہارے ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ یہ تمام سب نعمتیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ذکر ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا جب یہ ذکر کیا نعمتیں، تو 17ویں نمبر جو آیت ہے، 16 تک میں نے ترجمہ بتایا، 17 نمبر کی آیت دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، مجھے ذرا بتاؤ جو پیدا کرتا ہے، جو ذات پیدا کرنے والی ہے، یا افمن یخلق جو پیدا کر رہا ہے، کیا وہ اور جو خود پیدا ہوا ہے وہ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ، یہ ہے توحید۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل مقصد۔ تم کس کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہو؟ اس کو جو خود پیدا ہوا، جو خود اپنے پوتڑے دھلتا، جو گندگیوں سے منہ سے نکلا ہوا، جس کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، اسے اپنے مدد اور اپنے فریاد کرنے کے لیے اس کو پکارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اور وہ ذات جس نے یہ سب تمہارے لیے بنایا، تم کو بنایا، وہ دونوں کو تم برابر کرتے ہو؟ بولو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سنو اللہ فرماتا ہے واللہ وَإِن تَعُدُّوا، پھر آگے فرمایا، اس کے بعد فرمایا 18ویں آیت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ آگے کہتا ہے، سنو یہ پول کھول رہا ہے، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارنا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جو آپ چلاتے ہیں یا غوث یا فلاں یا ڈھکاں، یہ اسے آپ معمولی سمجھتے ہو؟ ارے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ دو پیر کے گھٹیا انسان نہیں ہے، یہ جانور سے۔ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر یا تمہیں بھی کہے اور پڑوسی کو پکارے اٹھتے بیٹھتے، تمہارا کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ بولو بولو، کیا دیا ہے تم نے؟ چند ٹکڑے کی روٹیاں دی ہیں کما کر کے، اور چند پیالی دال دی ہیں، کپڑے بھی، بس اس پر تمہارا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اور وہ رب، وہ مالک و مولا جس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور اس کے علاوہ تم شمار نہیں کر سکتے جو نعمتیں دی، ان کو، اس رب کو چھوڑ کر تم مخلوقات کو یہ کہہ کے پکارتے ہو یہ ولی اللہ ہے، بے غیر تو تمہیں پتہ کیسے چلا یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی شیطان؟ تیرے اوپر وہی اتری تھی؟ اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہو بتوں کو، مزار بناتے ہو، درگاہ بناتے ہو، پوچھتے ہو، بے غیرتی کی حد کرتے ہو، شرم، اور کہتے ہو یہ بابا ہے۔ اعوذ باللہ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں؟ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، انہیں پیدا کیا گیا ہے، انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اموات، سنو اموات، کہتے ہیں بابا اندر زندہ ہے، تم نے زندہ ہی بابا کو دفن کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اموات، اور سنو یہ اموات کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ صرف اینٹ پتھر کو نہیں پوجتے تھے، پیڑ پودے نہیں،
ان کو مردہ نہیں کہا جاتا ہے، مردہ اسی کو کہا جاتا ہے جو پہلے زندہ، جو پہلے بولو، جو پہلے زندہ۔ اموات مرے ہوئے ہیں، کسی کو شک ہو سکتا، اللہ فرماتا غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہیں، مر گئے ہیں، مر چکے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تم ان سے جا کے بیٹا بیٹی مانگتے ہو؟ مسلمانوں توبہ کرو، غیرت کرو، شرک کرو، ختم کر دو ان شرک کے مظاہر اور علامات اور نشانیوں کو، اگر مومن ہو مسلمان ہو، ورنہ اسلام کا نام نہ لو۔ مولویوں، پگاڑیوں، پیروں، مرشدوں کے نام پر امت کو جہنم میں لے جانے والوں، تمہارے سارے بادی بابا فیل ہو گئے، مزاروں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں تم کو بچانے والا ہے کورونا وائرس سے۔ آزما لیا تم نے، قوالیاں گا کے، ڈھول کھا کے، ناچ کر، گا کر، سب کچھ، کوئی بچا سکا؟ اور یہ دوسروں کو ہم کیا کہیں جو بے کلمہ ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے، ان کا تو کلمہ ہی الگ ہے۔ سب کچھ اللہ کا کھائیں گے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، سب اللہ نے دیا ہے، اس کو بڑے پیار سے آکسیجن کے ذریعے اندر ڈھکیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، سب کچھ آسمان زمین کا۔ اللہ نے اسلام بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بولو، تو اسلام سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر شیطان سوار ہے، تم شیطان ہو، تمہارے اوپر شیطان سوار ہے۔ شیطان تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب کچھ اللہ نے صرف اسلام کے لیے دیا ہے، توحید کے لیے دیا ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض و غایت نہیں، اس توحید کے علاوہ اس دنیا کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور سنو، اللہ کو اگر یہ دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرے کاہ کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی، اس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی، تو کسی کافر کو اللہ ایک گلاس پانی بھی عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، دنیا خسیس ہے، ذلیل ہے، جسے تم من و سلوا سمجھ کے بٹور رہے ہو۔ توبہ کرو، کسی درگاہ پہ نہیں جاؤ گے، کسی مردے پرستی کے پاس نہیں جاؤ گے، کسی پیر پکاڑے، کسی بھی مرشدی مرشدہ، یہ سارے شیاطین ہیں، ڈھوکی ہیں، پاکھنڈی ہیں، یہ سارے باطل ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں، بولو آمین۔ بلبلا رہے ہیں خبیث، پگڑیاں باندھ کر، سر میں لگا کر، کاجل لگا کر، گا کر، ملہار گا رہے ہیں، سب تمہاری ناٹکیں ہم سمجھ رہے ہیں، اور تم بھی سمجھو مسلمان۔ توبہ دیکھو، مملکت سعودی عربیہ کسی کو پوچھتا ہے اللہ کے سوا؟ بولو، اللہ کی توحید کے سوا مملکت کو کچھ ہوتا ہے؟ کہیں مزار درگاہ؟ ایک آدمی کل مجھے بتانے لگے پچھلے ہفتے کہ ایک بندہ یہی حائل میں ہے، کہنے لگا شیخ ہم اس کے ساتھ بیٹھے، اسی میں چھیڑ دیا موضوع، مجھے وہ نہیں جانتا تھا، میں تو کھل گیا، امامت کرتا ہے کسی مسجد میں، کہتا ہے آج تک میں ان وہابیوں کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی، اذان دیتا ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں، یہ وہابیوں کو کافر ہیں، میں ان کے پیچھے نماز میں خود پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا اس خبیث کا پتہ تو بتاؤ، دیکھو تو اس کا وہ مکروہ چہرہ شیطان کا، خبیث کا۔ کہتا ہے غوث اعظم ہم تو باقاعدہ محرم بھی مناتے ہیں، ہم تو باقاعدہ گیارہویں بھی مناتے ہیں، ختم بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہابی خبیثوں کو کیا، بس پیسے ان سے اینٹھو، کھاؤ پیو، بس یہ ہے مردود یہ خبیث۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے ایسے خبیث شیاطین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کو کافر کہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ان کے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے انہیں گمراہ کیا۔ بھائی عزیزان گرامی، بات بہت زیادہ ہے، یہ سورہ النحل ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی میں اس موضوع پر تفصیلات لے کے آؤں گا، اللہ کی نعمتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی عظمت اور اپنی جلالت اور اپنے نبی کی محبت کو جاگزی فرمائے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والا بنائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے آل اولاد، بیوی بچے، اجزاء اقارب سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھی مریض ہیں
कोरोना के या किसी भी चीज के, अल्लाह सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह जो हॉस्पिटलों में, घरों में क्वारंटाइन, अल्लाह सबको 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 अल्लाह तू रहम फरमा मौला। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे मौला, उन्हें सेहत दे मौला। अल्लाह ये महामारी जो पूरी दुनिया के अंदर है अल्लाह, ये तेरे गजब की अलामत है अल्लाह, इस गजब को हटा ले मौला। अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमा मौला। अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमा मौला। हमारे बाल बच्चों के ऊपर रहम फरमा, हमारी रोजियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह तू जमीन और आसमान के खजाने हमारे ऊपर खोल दे मौला। अल्लाह हमें सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमा मौला। अल्लाह हमें तौहीद और सुन्नत को पे चलने वाला बना दे मौला। अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे मौला। अल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह मुल्क सऊदी अरबिया के हुक्मरानों को तू नेक अमल करने और अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमा मौला। ए अल्लाह तबारक तआला इन्हें इस मुमलकत तौहीद के ऊपर टेढ़ी नजर रखने वालों को अल्लाह हिला को बर्बाद फरमा दे मौला। अल्लाह तबारक तआला अल्लाह तौहीद के झंडे को, सुन्नत के झंडे को बुलंद फरमा मौला। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला हासिलों के हजरत हो नापसंदीदा लोगों के नापसंदीदा कारनामों से अल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा मौला। अल्लाह जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के ख्वाब देख रहे अल्लाह उन्हें दुनिया को नाबूद फरमा दे मौला। अल्लाह उनके ऊपर कहर की बिजली नाज़िल फरमा। मुसलमान की माओ बहनों बेटियों की इज्जत और आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमा मौला। हमारे जान और माल की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह कुफार मुशरिकीन के कदमों को ज़लज़ले में डाल दे मौला। अल्लाह उन्हें हिला को बर्बाद फरमा मौला। अल्लाह उन्हें नीज़ नाबूद फरमा मौला। जो इस्लाम और मुसलमानों के डर को खत्म करने की ख्वाब देगा अल्लाह उन्हें हिला को बर्बाद फरमा मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। قال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى الأرض جل وعلا مع المنبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صووا واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. صفين دروس करने डिस्टेंस को ख्याल में रखें, जिस्मानी फासले रखें, दिलों में दूरियां न रखें. अल्लाह अकबर. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. वजूहुन यौमइज़िन नाइमा वजूहुन यौमइज़िन खाशिअ वजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादियह फी जन्नतिन आलियह ला तस्मअु फीहा लागियह फीहा अयनुन जारियह फीहा सुरुरुन मरफूअतुन व अक्वाबुन मौदूअह व नमारिक़ु मस्फूफ़ह व ज़राबिय्यु मबथूथह. अल्लाह سمع الله لمن حمده. الله
اللہ 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ احباب نے درخواست کی ہے ان کے مریضوں کے لیے، تو یہاں بھی کچھ مریض ہیں جو خاص